ناظرین، ہم سب بات کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی ہے، اس وقت بے روزگاری ہے اور نا امیدی ہے اور مایوسی ہے، پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہم جاب ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں جابز نہیں ملتی۔ اس قسم کی باتیں ہمیں ہر جگہ پر سننے کو ملتی ہیں۔ اپنے نوجوان جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں، لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ امید کے حوالے سے ہے، وہ روزگار کے حوالے سے ہے، وہ نوکریاں ڈھونڈنے اور مانگنے کے حوالے سے نہیں ہے، وہ نوکریاں دینے کے حوالے سے ہے۔ وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے پاکستان میں اپنے جو تعلیمی معیار ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اپنی ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہے۔ میں آج جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایپسیپ کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایپسیپ جو ہے پاکستان بھر کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ایک تنظیم ہے۔ اس کا پورا نام جو ہے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان ہے۔ اس کے تحت پچھلے 5 برس سے، اس کے تحت نہیں بلکہ اس برس ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ سپیریئر یونیورسٹی کی طرف سے ایک سی پاکستان کے عنوان سے ایک نمائش ہوتی رہی ہے۔ یہ ایگزیبیشن، یہ نمائش ہوتی کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے، یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اچھوتا قسم کا خیال ہے جو کہ سپیریئر یونیورسٹی کی طرف سے سپیریئر پاکستان کے تصور کے تحت پیش کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ہمارا نوجوان جو ہے بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ بہت نت نئے آئیڈیاز دے سکتا ہے، وہ نت نئی ایجادات کر سکتا ہے۔ جب وہ پڑھ کر سپیریئر یونیورسٹی سے، یا اب ہم بات کرتے ہیں ایپسیپ کے حوالے سے، پاکستان کی کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے گا تو وہ جاب ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلے گا، بلکہ اس کے پاس ایسے آئیڈیاز موجود ہوں گے جن پر وہ کام کر چکا ہوگا۔ وہ ایک روزگار جس کو ہم سٹارٹ اپس کہتے ہیں، وہ ایک نئے روزگار کا آغاز کر رہا ہوگا اور وہ وہاں پر سینکڑوں نوکریاں دے رہا ہوگا۔ ایپسیپ کے ذریعے تمام سی پاکستان ایک بالکل ہی اچھوتی قسم کی نمائش ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ 26 اگست کو صبح 10 بجے جب آپ گھر سے نکلیں 9-10 بجے تو آپ ایکسپو سینٹر کا وزٹ ضرور کیجئے گا۔ وہاں پر آپ کو انٹرپرینورشپ کے حوالے سے اور سٹارٹ اپس کے حوالے سے، ینگ سٹارٹ اپ کے حوالے سے ایک بہت ہی منفرد قسم کی چیز نظر آئے گی، نئے نئے آئیڈیاز نظر آئیں گے۔ یہ 1 2 3 4 نہیں ہوں گے، بلکہ میں آپ کو پچھلی اگر تھوڑی سی بات بتاؤں، 2022 کی بات بتاؤں تو یہاں پر تقریباً 129 یونیورسٹیز سے 100 سٹارٹ اپ جو تھے وہ وہاں پر آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا گیا۔ اس کے لیے 81 شہروں اور 5 صوبوں سے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 ملین کے قریب سرمایہ کاری کے مواقع جو تھے ان کا آئیڈیا پیش کیا گیا۔ بات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، اپنی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ورلڈ رینکنگ میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب ہم اس کا شکوہ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بڑی صورتحال ہے، اور اس میں ایپسیپ کی طرف سے اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈز جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ اب یہ اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ کیا ہیں، یہ کس طرح دیے جائیں گے؟ یہ ہوگا کہ جناب وہ لوگ جو اصل میں ہمارے آپ کہتے ہیں ہیرو، ہم سمجھتے ہیں ہیرو کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی فلم کا ہیرو ہے، نہیں۔ ہمارے ہیروز وہ ہیں جنہوں نے ہماری اعلیٰ تعلیم میں ریسرچ کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بڑے کارنامے ہی سر انجام نہیں دیے، بلکہ انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے وہ ٹائمز کے امپیکٹ ہو، وہ کیو ایس رینکنگ ہو، کسی بھی جگہ پہ اپنی یونیورسٹیز کو آگے لے کر گئے۔ ہم اپنے ان ہیروز کو بھی سلیوٹ کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ یہ سارے کا سارے ایک بڑا ایک جامعہ قسم کا پروگرام ہے جس میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے، نئے بزنسز کے حوالے سے، نئے لوگوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کے آئیڈیاز کے حوالے سے ایک بڑے ہی عظیم الشان قسم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے؟ وہ ڈیٹیلز میرے پاس موجود نہیں ہیں ساری کی ساری، کیونکہ اس برس کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، کچھ زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے جو سپیریئر یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ہوتا تھا، اب وہ ایپسیپ کے پلیٹ فارم سے پچھلے برس سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پر اس سی پاکستان، جب ہم اس انٹرپرینورشپ کی اس ایگزیبیشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے چیف آرگنائزر منیب احمد موجود ہیں۔ منیب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ منیب احمد صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں چودھری محمد اکرم، سینٹر فار انٹرپرینورشپ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی، یعنی کہ ڈیولپمنٹ کی باتیں ہیں، آگے بڑھنے کی باتیں ہیں۔ سی پاکستان، پاکستان کو دیکھو، کس نظر سے دیکھو، کیسا ہے پاکستان، یہ منیب آپ نے بتانا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا جامعہ انٹروڈکشن کا نجم صاحب. اس کی تھوڑی سی ہسٹری پہ جانا چاہوں گا. یہ پروگرام جو ہے وہ کنسیو کیا تھا، اس برین چائلڈ آف پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان جو کہ ریکٹر ہیں سپیریئر یونیورسٹی کی. ان کا خواب تھا، جب وہ باہر سے پڑھ کے آئیں تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوں گے. صحیح. یہ بہت بڑا نعرہ تھا کیونکہ یہاں پہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈگریز دے رہی ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہیں فار جاب. انہوں نے کہا کہ بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی یوتھ کو انیبل کریں گی اور امپاور کریں گی کہ وہ پاکستان کا نام پلیٹ فارم اور روشن کر سکے انٹرنیشنلی بھی پوری دنیا میں. صحیح. تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی سپیریئر پاکستان بنے گا. تو سپیریئر پاکستان بننے کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دینا تھا جہاں پہ وہ اپنی جو سکلز ہیں، جو آئیڈیاز ہیں وہ ایگزیبٹ کر سکے. تو ہم نے ایک ایکسپو کا انتظام کیا جہاں پہ یوتھ کو ہم نے کہا کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو ایگزیبٹ کریں. سب سے پہلی ایکسپو مجھے یاد ہے کہ 48 صرف آئیڈیاز آئے تھے پورے جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی سے. پہلے یہ سپیریئر یونیورسٹی کی تھی. آج الحمدللہ یہ ایپسیپ نے اس کو پیٹرنیج دی ہے اور ایسوسیشن آف آل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے اس کو مل کے آرگنائز کیا ہے. اور آج 2023 میں یہ 26 اگست کو ہونے جا رہی ہے. ایکسپو آج سے ہی شروع ہو گئی ہے. ہمارے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آ چکے ہیں، ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے ہم ایگزیبٹ کریں گے 26 کو. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم 48 سے چلے تھے. آج الحمدللہ پورے پاکستان سے ہم نے 1400 سے زیادہ جو ہے وہ سٹارٹ اپ اکٹھے کیے ہیں. 1400 سے زیادہ جو اپلیکیشنز آئی تھیں ان کی شارٹ ٹسٹنگ کر کے ہم نے ٹاپ 100 جو پورے ملک سے تھے وہ اکٹھے کیے. ان میں صرف جو ہیں پاکستان کے نہیں ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، اس سال جو ہے وہ ہماری سی پاکستان ایک انٹرنیشنل چیپٹر کے ساتھ آئی ہے جس میں OIC کے جو 10 سے زائد ممالک کی شمولیت ہے، جس میں تنزانیہ ہے، یوگینڈا ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے. ادھر سے ہمارے پاس ایجوکیٹرز آ رہے ہیں، وائس چانسلرز آ رہے ہیں، یونیورسٹی کے پریزیڈنٹس آ رہے ہیں، رشیا کا پورا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. جو رشین پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی ایسوسیشن ہے ان کے پریزیڈنٹس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پورا ڈیلیگیشن ہے جو کہ سی پاکستان کے لیے آ رہا ہے. سی پاکستان کیا ہے؟ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہے جہاں پہ انوویشن ہے، جہاں پہ کریٹیوٹی ہے، اور جو ہماری یوتھ ہے وہ جدت پسند ہے. ہماری یوتھ وہ نہیں ہے جو سڑکوں پہ تنگ کرتی ہے. ہمارا سیلیبریشن 14 اگست پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کا امیج دکھائیں، سافٹر امیج، جہاں پہ ہم بتا سکیں کہ پاکستان کی یوتھ یہ ہے. وہ یوتھ نہیں ہے جو میڈیا پہ ہم دکھاتے ہیں. اس یوتھ کے پاس آئیڈیاز ہیں، اس سٹارٹ اپ ہیں، اس کے پاس بزنس کرنے کے آئیڈیاز ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات آپ نے کی کہ ایک مختلف آئیڈیا دے دیا کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان جب اپنے یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کرے گا اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں نوکری ڈھونڈنے کے لیے جائے گا. یہ جو سٹارٹ اپ کس قسم کے آتے رہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسے آئیڈیاز، ڈفرینٹ آئیڈیاز کیا رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو 2016 میں ہمارا ایک آئیڈیا نکلا تھا آئی آٹومیٹ. اٹ واز امیزنگ سر. انہوں نے، ہمارا اسٹوڈنٹ تھے وہ IT کے جو تھے اسٹوڈنٹ، انہوں نے آئیڈیا یہ بنایا کہ اپنے آئی موشن سے وہ الیکٹرانک کی چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے تھے. اچھا. وہ ویل چیئر کو کنٹرول کرتے تھے، وہ AC کو کنٹرول کرتے تھے، وہ پنکھوں کو کنٹرول کرتے تھے. وہ آئیڈیا پوری دنیا میں ریکگنائز کیا گیا. EO کمیونٹی کے طرف سے ہمارا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے پورے پاکستان سے، انہوں نے نمبر 1 جو ہے وہ پرائز ون کیا. پھر انہوں نے پورے پاکستان میں جب کمپیٹ کیا تو کینیڈا میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ ہائیسٹ جو ہے وہ رنر اپ کا ایوارڈ ون کیا. تو یہ سپیریئر کی ایک شان تھی. سپیریئر کی شان کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سمیرہ کے جتنے یہ جو انوویٹو پروگرامز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آل پاکستان یونیورسٹیز نے یہ ڈیسائیڈ کیا. اور جو ہمارا پنجاب کا چیپٹر ہے جس کے جو پریزیڈنٹ ہیں اویس راؤ صاحب ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو ایونٹ ہے وہ پنجاب چیپٹر ہوسٹ کیا کرے گا ہر سال. وی آر ویری مچ آنرڈ اینڈ جو ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ ہمیں پیٹرنیج کرتے ہیں. اور اب اس دفعہ جو ہے یہ 5 یونیورسٹیز جو مل کے کروا رہی ہیں، جس میں سپیریئر یونیورسٹی ہے، جس میں یونیورسٹی آف لاہور ہے، جس میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے، یونیورسٹی آف فیصل آباد ہے اور گفٹ یونیورسٹی. یہ سارے مل کے جو ہیں وہ اس کو. اچھا، جب یہ سٹارٹ اپ آتے ہیں تو پھر سب سے بڑا خیال یہ آتا ہے کہ کیا ہماری یونیورسٹیز اور اکیڈمیا کے درمیان، اکیڈمیا اور انڈسٹری کے درمیان ہمارا جو گیپ ہے اس کو بھی فل کرنا چاہیے. تو کیا ایسا بھی ہوگا کہ یہاں پر جو آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ انڈسٹری کی طرف بھی موو کریں، وہ انڈسٹری بھی اس کو پک کرے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہ سامنے آئیں، بن کے سامنے آئیں، وہیں پر نہ رہ جائیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹارٹ اپ ہیں ان کی ایویلویشن ہوگی. ایویلویشن کون کر رہے ہیں؟ انڈسٹریلسٹ. یا وہ کسی کمپنی کے مالک ہیں، یا وہ کسی کمپنی کے اونر ہیں، یا وہ کسی کمپنی میں بڑے عہدے پہ کام کر رہے ہیں، یا اس کا اپنا بزنس ہے.
وہ سارے لوگ ان اسٹارٹ اپس کو ایویلویٹ کرتے ہیں فار دا پرائزنگ. اچھا اسی میں سے وہ جو اسٹارٹ اپ ان کو پسند آتا ہے نا ان کو انویسٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر اور پچھلے کچھ سالوں میں ہمارا آئیڈیا کروڑوں کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کا ایک انوکھی نوعیت کا پروگرام سپیریئر یونیورسٹی اور نیو ٹی وی کے تعاون سے جو چلتا ہے, اس میں بھی ہم اسٹارٹ اپ کو یہی پروموٹ کرتے ہیں. وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو انویسٹمنٹس ریز کرنے کا موقع دیتے ہیں اور وہ پیسے کر کے اپنا بزنس. اچھا منیب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہم جو بار بار پروپیگنڈا کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں یار ہمارا نوجوان انوویشن کی طرف نہیں جاتا, ہمارا نوجوان کچھ کریٹ نہیں کرتا, نیا کچھ اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس اجازت نہیں ہے, وہ جی کسی پٹی ساری تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سی پاکستان, اگر میں بھی دیکھنے کے لیے وہاں پر چاہتا ہوں تو مجھے اپنے وہ نوجوان ملیں گے جو نئے آئیڈیاز کے ساتھ ہیں, جو کریشن کر رہے ہیں, جو انوویشن دے رہے ہیں, جو نئی ایجادات کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ آپ سی پاکستان کو ضرور وزٹ کیجیے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے نجم سر کہ کسی نے کوئی ڈرون بنایا ہوا ہے, کسی نے کوئی پروٹیکشن کا ہیلمٹ بنایا ہوا ہے, کسی نے کوئی ایسا ماسک بنایا ہوا ہے جو کہ ہیلتھ کیئر کا پروڈکٹ ہے, کسی نے ایسی بیڈ شیٹ بنائی ہے جو کہ ہیلتھ کیئر میں پروٹیکشن کا کام کرتی ہے. کوئی وہاں پہ جو ہے وہ اپنے ایسے آئیڈیاز لے کے آیا جو سولر کا بڑا کام, سولر کے بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں, ایگریکلچر کے آئیڈیاز ہیں, ہیلتھ کیئر کے آئیڈیاز ہیں, ٹیکنالوجی کے آئیڈیاز ہیں, آپ کے کلائمیٹ فرینڈلی آئیڈیاز وہاں پہ ڈسپلے ہوں گے. اور یہ صرف آئیڈیاز نہیں ہیں سر, وہ بزنس ہیں, وہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں اور یہاں پہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستانی ہیں, پاکستانیوں کو چھوڑیے, پورے جو ہیں آپ نے پوری دنیا میں اس دفعہ یہ پروگرام کرایا. آپ کو بتا میں فخر محسوس کروں گا کہ کینیڈا سے ایک سٹارٹ اپ آ رہا ہے, میں فخر محسوس کروں گا کہ ایکواڈور سے ایک سٹارٹ اپ آ رہا ہے, میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کروں گا سعودی عرب سے 2 سٹارٹ اپ آ رہے ہیں, امریکہ سے 2 سٹارٹ اپ آ رہے ہیں. یہ سارے پاکستان کو دیکھنے آ رہے ہیں. پلیز میں ریکویسٹ کروں گا اپنی آڈینس کو کہ وہاں پہ جائیں اور پاکستان کا سافٹ ویئر امیج جو ہے وہ بلند کریں, لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن کرائیں, بتائیں کہ پاکستان میں یوتھ ایسی ہے. اور ہمارا بڑی عجیب سی تصویر پیش کی جاتی ہے. ہمارا جو ایک نوجوان ہے, اینگری ینگ مین ہے, وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, وہ خدا نخواستہ دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے, وہ سڑکوں پہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس قسم کا امیج ہے, اس امیج کو, ہماری یوتھ کے امیج کو تبدیل کرنا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ لڑکیوں کو سڑکوں پہ چھیڑتا نظر آئے گا. ہماری جب 14 اگست کی سیلیبریشن کی بات آتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ سائلنسر نکالے گا اور نکل جائے گا. ہمارے چیئرمین صاحب کا یہی تھا کہ میرا نوجوان وہ نہیں ہے. پلیز میرے میڈیا کو یہ دکھانا ہے کہ میرا نوجوان وہ ہے جو ایکسپو سینٹر پہ جو ہے وہ ایگزیبٹ کر رہا ہے اپنے آئیڈیاز کو, وہ ایکسپو سینٹر پہ اپنی کریٹیوٹی بتا رہا ہے, پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ میں یہ ہوں, میرا پاکستان کا امیج یہ ہے, میں وہ نہیں ہوں جو سڑکوں پہ ہے. ایک بیڈ امیج پاکستان کا نہیں ہے. اور اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے سر کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل کمیونٹی آئے. اس دفعہ جو ہے وہ ہم نے 154 یونیورسٹیز کو انگیج کیا ہے پورے پاکستان کی. لاسٹ ایئر آپ نے خود بتایا کہ 129 تھی. اس کا مطلب ہمارا اسپریڈ بڑھ ہے. اس پورے سی پاکستان کو میں اگر ایلیبوریٹ کروں تو کل سے انٹرنیشنل ایجوکیٹر کا سمٹ شروع ہو گیا جو کہ سپیریئر یونیورسٹی اسپانسر کری ہے. پورے 10 سے زائد نیشنالٹی کے 25 لوگ جو ہیں وہ سپیریئر یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وی سیز ہیں, آنر ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, ایجوکیٹرز ہیں, اپنی اپنی یونیورسٹی چلا رہے ہیں اپنے ملک میں. وہ یہاں پہ آ کے انٹرپرینورشپ کی ایجوکیشن حاصل کریں گے سپیریئر یونیورسٹی میں. اس کے ساتھ ساتھ جو 100-200 لوگ ہم نے پورے پاکستان سے اکٹھے کر کے لاہور میں بلائے ہیں, ان کو رہائش دی ہے, سارا فیسلٹی دی ہے. وہ یونیورسٹی آف لاہور میں جائیں گے, وہاں پہ انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ دیں گے. پورے لاہور کی کمیونٹی جو مینٹورز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہے, وہ وہاں پہ جا کے ان سے ملیں گے. ایک پروگرام وہ چل رہا ہے. 25 تاریخ کو جیسے آپ نے بتایا کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے ٹرو ہیروز آف پاکستان, جنہوں نے پاکستان کا ایجوکیشنل امیج پوری دنیا میں بتایا. میں اس پہ تھوڑا سا ایک ہمارے یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو کچھ پڑھا رہی ہیں اور جو ان کے سلیبس ہیں وہ شاید انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتے. ہم جناب رینکنگ میں نہیں آتے, ہماری یونیورسٹیز نہیں آتی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو ایوارڈز دینے کی بات ہو رہی تھی اس میں رکھا ہی یہ گیا تھا کہ جو ٹائمز امپیکٹ رینکنگ ہے یا QS ہے, اس میں کس طرح لے کر آئیں. یہ واقعی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت؟ ایگزیکٹلی ہو رہی ہیں. آپ وٹنس کریں گے کہ گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب کی پیٹرنیج میں ہم ان کو ایوارڈز دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ٹرو ہیروز ہیں نا, جنہوں نے پاکستان کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا. انہوں نے کوالٹی کی QS کی رینکنگ جو سب سے دنیا کی جو ریکگنائزڈ رینکنگ ہے وہ اچیو کی ہے. پھر ٹائمز کی جو رینکنگ ہے وہ اچیو کی ہے. اور کرائٹیریا ہی یہ تھا کہ جو ٹاپ کی جو 20 یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان کی, ہم ان کو ریکگنائز کریں گے. ان کے جو ایجوکیٹرز ہیں, ان کے وائس چانسلرز ہیں, ان کو ریکگنائز کریں گے. ان کی محنت سے ہم پارا جو امیج ہے وہ بلڈ ہوا.
25 तारीख को वो हो रहा है, 26 तारीख को पूरे का पूरा सी पाकिस्तान सुबह से शाम तक होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे, हमारे जो है वो एजुकेटर्स आएंगे, हमारा मीडिया वहाँ पे आएगा, जो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोग आए हैं वो आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, वो देखेंगे कि हमारे लोग क्या हैं। 27 तारीख को हम उनको पूरे लाहौर का विज़िट कराएंगे, हम बताएंगे कि हमारे लोग पीसफुल हैं, हमारे ट्रेडिशंस बड़े अच्छे हैं, हमारा कल्चर बड़ा अच्छा है, हम पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारे लोग मोहब्बत वाले हैं। हर रोज़ लोग उनको इनवाइट करते हैं अपने पास और बताते हैं कि ऐसा है पाकिस्तान। पाकिस्तान वो है जो आपको हम 26 तारीख को दिखाएंगे, पाकिस्तान वो नहीं है जो हम ख़बरों में हर रोज़ देखते हैं। तो मेरे तो इसमें एक जो अगली बात, सबसे अहम बात मुझे जो लग रही है कि आपने कहा कि हमारे पास अमेरिका से जो है स्टार्टअप वो लेकर आ रहे हैं, सऊदी अरब से लेकर आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं। मुनीर साहब, ये तो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर लेकर क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक तो हमने प्रमोट किया पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज कि पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, वो उन्होंने फिर अप्लाई किया। There is a lots of opportunity, investment opportunity. Pakistan is a land of opportunity, sir. यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, हम 22-24 करोड़ से ज़ायद अवाम है, इतनी बड़ी मार्केट है, everyone wants to come to Pakistan for business. अगर सिर्फ मेरी गवर्नमेंट जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर ले, अगर मेरे जो मिनिस्टर्स हैं वो सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड कर दे, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगी, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रुकेंगी, आपके पास सारा फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा। और वजह क्या है? क्योंकि हम पाकिस्तान का इमेज दिखा नहीं पाते। ये सी पाकिस्तान, सर मैं आपके प्रोग्राम में बताता हूँ, अगर हम ये लोगों को दिखाने में बताने में कामयाब हो गए कि पाकिस्तान का इमेज ये है, मैं बता सकता हूँ कि अगले आने वाले सालों में ये 50 लोग नहीं आएंगे पाकिस्तान, ये 500 लोग आएंगे पाकिस्तान, और उन 500 लोगों में से 200 लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बाकी लोग विजिट करने आएंगे। और ये तो आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, लेकिन इसके साथ साथ जब हमारे स्टूडेंट्स आइडियाज़ लेके आएंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, उससे भी सरमायाकारी के मौके निकलेंगे, उससे भी बिजनेस निकलेंगे। और सुपीरियर हो, आप किसी और यूनिवर्सिटी की बात कर लें, वहाँ से जब नौजवान निकलेंगे तो वो अपना कारोबार शुरू कर रहे होंगे और वो वहाँ पर नौकरियाँ दे रहे होंगे। ये बुनियादी जो है एक तस्वर है, उसकी तरफ लेकर चलना है। इसमें भी मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट में रैप अप करता हूँ। जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 3U1M प्रोग्राम है ना, वो इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है। उसका मकसद ये था कि हम कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 130 से ज़ायद बिजनेसेस सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने जो है स्टूडेंट्स ने इकट्ठे किए हैं, जिसमें उनसे 500+ जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट की हैं, जिसमें उनके मल्टी मिलियंस PKR के जो है वो रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं, और उसका जो टैक्स है वो पाकिस्तान को गया है। इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाने के लिए ये एक छोटा सा कदम है। अब सुपीरियर ने गो ग्लोबल स्टार्ट किया है। सी पाकिस्तान में गो ग्लोबल की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं गो ग्लोबल। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे तो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आएगी, और फॉरेन रेमिटेंस ही तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये बना हुआ है, हम डॉलर गिनते रहते हैं बैठ के यहाँ पर। अब डॉलर पाकिस्तान में आएंगे सर, अगले कई सालों में आप देखेंगे, आने वाले 1-2 सालों में नजम भाई आपके ही प्रोग्राम में मैं आके ये बता रहा हूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ग्लोबल प्रोग्राम के तहत कितना डॉलर पाकिस्तान में आया है, और ये सिर्फ और सिर्फ सी पाकिस्तान। और ये कोई कर्जा नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगी सारी की सारी, और इसके उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज उसमें से निकल रही होंगी, उसमें हमारी वो GDP में अपना शेयर जो है वो डाल रहा होगा। तो ये सारे का सारा जो चल रहा होगा। इसमें अगर हम बात करें इस पूरे आइडिया की, ये आइडिया जो है डॉक्टर सुमेरा रहमान का है, उनका है। तो अब जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी हमारी एक्सेप्ट में जितनी हैं, उनका क्या रोल है, वो कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आइडिया डॉक्टर सुमेरा रहमान का था। उन्होंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने इतनी सपोर्ट एक्सटेंड किया है कि उन्होंने कहा ये हमारा आइडिया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर सुमेरा के जो 3U1M प्रोग्राम और ये जो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको इतनी जो है वो पजीराई मिली है कि OIC कंट्री के जो कौंसल जनरल हैं मैडम सुमेरा रहमान जो हैं वो प्रोजेक्ट लीडर हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की, कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आप एंटरप्रेन्योरियल
جو پروگرام ہے وہ اپنا امپلیمنٹ کریں جو آپ نے پاکستان میں کیا ہے. تو یہ ایک مومنٹ آف پرائیڈ ہے پاکستان کے لیے کہ ایک پاکستانی لیڈی ایک ایسی ینگسٹ ڈائریکٹر آف پاکستان ان پرائیویٹ سیکٹر جو کہ پاکستان سے باہر اپنا انٹرپرینوریل پروگرام جو ہے وہ لانچ کریں گی اور اسلامک کنٹریز کی جو یونیورسٹیز ہے ان کو گائیڈ کریں گی, ان کو انلائٹنڈ کریں گی کہ کیسے انٹرپرینورشپ پروموشن جو ہے وہ ایک ایجوکیشن ادارہ کر کے کسی ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر. اچھا منیب, ایک اور اس کا جو اہم امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی جتنی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان کی دنیا کی دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ایک کولیبریشن بنے گا. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں کی تحقیق کو, وہاں کی ریسرچ کو, وہاں کی ایجوکیشن کو وہ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. ہم جو کریں گے ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی یہ بیسٹ پریکٹسز, یہ اپروچ ہے ڈاکٹر سمیرا کی انکلوسیوٹی کی کہ ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ, ہمارا کمپٹیشن کسی یونیورسٹی کے ساتھ نہیں ہے, کسی پرائیویٹ سے. ہم سارے مل کے کام کریں گے. ایک یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی کے ساتھ ملے گی تو الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کا ہوگا. تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ وی آر ناٹ اے کمپیٹیٹرز, وی آر پارٹنرز. تو اس نعرے کو ہمارے باقی پارٹنرز نے ایکسیپٹ کیا اور وہ ہمارے ساتھ ہماری جرنی میں شامل ہوئے. اینڈ ہم شکر گزار ہیں یونیورسٹی آف لاہور کے, ہم شکر گزار ہیں یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے, ہم شکر گزار ہیں یونیورسٹی آف فیصل آباد کے, ہم شکر گزار ہیں گفٹ یونیورسٹی کے, اور باقی جو ہمارے پرائیویٹ جو اسپانسرز ہیں جنہوں نے اس سی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اس کارواں میں. منیب, اب آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ جو ایونٹس کی سیریز ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے گا, وہ کیا ہونے جا رہی ہے؟ 24 اور 25 کو اینڈ جو ہمارے انٹرنیشنل ایجوکیٹرز آئے ہیں ان کی ٹریننگ پروگرام ہے پورا 2 دن کا, جو کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے, جس کو ڈاکٹر سمیرا جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں سپیریئر یونیورسٹی میں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹارٹ اپس آئے ہیں, جو پورے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہم نے پورے پاکستان سے سلیکٹ کیے ہیں, ان کا ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے. 25 تاریخ کو ہمارا ایکسیلنس ایوارڈ ہو رہا ہے اور 25 تاریخ کو ہمارے اسٹارٹ اپ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. 26 تاریخ کو سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں گے ایکسپو سینٹر میں, وہاں پہ ایگزیبیشن ہو رہی ہوگی, وہاں پہ پینل ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی, وہاں پہ لوگ اپنی کی نوٹس کر رہے ہوں گے. کوئی ایئر سیال کا جو ہے وہ مالک وہ وہاں پہ آپ پہ اپنی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں گے. کوئی ہمارے منسٹرز ہیں وہ آ کے اپنی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں گے. ایجوکیشن منسٹرز آ رہے ہوں گے, ہمارے انڈسٹری کے سی ای اوز آ رہے ہوں گے, ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ آ رہے ہوں گے, بتائیں گے کہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو کیا ہے. پورا دن سر وہاں پہ ہم ہوں گے. 27 تاریخ کو ہم ان سارے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کو لے کے پورے لاہور کا وزٹ کروائیں گے. ان کو دکھائیں گے کہ لاہور کے کھانے کیسے ہیں. لاہور رنگ تو بیسٹ ہے, ہمیں کھانا دکھاتا ہے, تو ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنر ہوں گے. وہ دکھائیں گے کہ لاہور کی گلیاں کتنی خوبصورت ہیں, وہ دکھائیں گے کہ لاہور کی ٹریڈیشنز کتنی پرانی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہمارے پارٹنرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, نیٹ ورکنگ لنچ ہوں گے, قلعے میں ڈنر ہوگا, ہم دکھائیں اور یہ دکھائیں گے ہم, اور یہ بتائیں گے ہم کہ ایسا ہے پاکستان. بہت بہت شکریہ منیب احمد صاحب, آپ چیف آرگنائزر ہیں سی پاکستان جو کہ ایکسپو میں 26 سے ہونے جا رہی ہے. اور ناظرین, جب پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی کیا ہوتا ہے جناب, وہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے جناب, سیاستدان جو ہیں آپس میں بھی لڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اداروں سے بھی لڑ رہے ہیں. جناب یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں سے لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس اس قسم کی خبریں آتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیا خبریں آتی ہیں, اس کے بعد جناب وہ اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی, ہماری ڈالر کم ہو گئے, ہم قرضہ لینے کے لیے چلے گئے, اب ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, اب ہماری مہنگائی اتنی بڑھ گئی. ہر چیز نیگیٹو ہمیں یہاں پر ملتی ہے. جب ہم 14 اگست مناتے ہیں ہمارے پاس خبریں کیا ہوتی ہیں, زیادہ تر خبریں کیا جناب, ہلڑ بازی کر رہے ہیں, سلنسر اتارے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ پاکستان, یہ سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں, لیکن یہی پاکستان نہیں ہے. ہم آپ کو سی پاکستان میں وہ پاکستان دکھانے جا رہے ہیں جو واقعی پاکستان ہے. ہمارے نوجوان جو بزنس کے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں, نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں, دنیا بھر سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپنے آئیڈیاز کو لے کے آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ کولیبریشن کو بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں, اور وہ پاکستان ہے ان نوجوانوں کا پاکستان جن کے دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑھانا ہے, انہوں نے ایک سپیریئر پاکستان بنانا ہے, ایک زبردست قسم کا پاکستان جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں. اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے 26 اگست کو. آپ بھی ضرور تشریف لائیے گا سپیریئر
اس کی ہوسٹ ہوگی، باقی تمام ایپسیپ اس کی آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کی میزبان ہوں گی. آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے، بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک مضبوط پاکستان بنائیں گے اور پاکستان کی یوتھ وہاں پر جو انوویشن کے ساتھ ہوگی، کریٹیوٹی کے ساتھ ہوگی، نئے آئیڈیاز کے ساتھ ہوگی، بزنسز کے ساتھ ہوگی، وہ آپ کو خوش آمدید کہے گی. اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مس نہ کیجیے گا. اللہ حافظ.